علی قادری تنقید کرے, ارے میرے بھائی مسلم پرسنل لا بورڈ پر میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, میری کوئی ذاتی دشمنی مسلم پرسنل لا بورڈ سے نہیں ہے. میں نے یہ کہا کہ ماضی میں جو کام پرسنل لا بورڈ نے کیے اس میں ہم شکست خوردہ ہوئے, ہمیں شکست ملی, تو کیا وجہ ہے؟ ہندوستان کے بڑے بڑے جامعہ, بڑے بڑے مدارس کے لوگ اس میں ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں جن کی توتی بولتی ہے ہندوستان میں, تو پھر ہم پر کیوں یہ چیزاں مسلط ہوئے؟ ہم شکستہ کیوں ہوئے؟ کیا ہم میں خامی تھی؟ اور ایک میں نہیں ہوں جو مسلم پرسنل لا بورڈ کی کارکردگی پر سوال کیا, محمود پراچا صاحب جو ایڈوکیٹ ہے انہوں نے بھی کیا, حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب نے بھی کیا, اور کئی ایسے علماء ہیں جنہوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگایا. میں بھی بحیثیت مسلمان, میں بھی عوام کے بیچ میں جاتا ہوں, مجھ سے بھی عوام سوال کرتی ہے, میں بھی حکومتی سطح پر اپنی قوم اور ملت کے لیے بات کرتا ہوں, تو مجھے بھی حق ہے کہ میں پوچھوں کہ بھائی آپ کی یہ کارکردگی بورڈ کی جانب سے جو رہی, یہاں پر ہم شکستہ کیوں ہوئے, کیا وجہ ہے؟ میں نے سوال کیا. تو اس میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے خلاف مولانا علی قادری بولے, مولانا علی قادری بولے, مولانا علی قادری بولے. ارے کیا بول دیے بھائی؟ آپ سے سوال کرنے کا حق نہیں ہے. یہ جمہوری ملک ہے نا, یا جمہوریت ہے, آپ حکومت سے سوال کر سکتے ہیں, آپ احتجاج بلند کر سکتے ہیں, صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں. ہماری اپنی جمہوریت نے ہمیں حق دیا, ہمارے ملک کے قانون نے ہمیں حق دیا کہ ہم حکومتوں کے گریباں پکڑ کر پوچھتے ہیں ہمارے حق کے لیے. تو کیا ہم مسلم پرسنل لا بورڈ سے جو ایک آرگنائزیشن ہے, کیا ہم اس سے سوال نہیں کر سکتے؟ کیا میں نے غلط کہا کہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں؟ کیا نہیں ہے؟ مجھے بتائیے, آپ مجھے بتائیے. میں جتنے لوگ سن رہے ہیں ان تمام کے لیے ایک لمحہ فکر دے رہا ہوں. آپ اس بات پر غور کریے, صرف تنقیدی نظریے سے مت دیکھیے. علی قادری پر تنقید کرنے کا جو چشمہ آپ لوگ لگائے ہوئے ہیں اس کو خدا را 2 منٹ کے لیے اتار دیجئے. یہ مت دیکھیے کہ علی قادری بول رہا ہے, آپ تنقید کا چشمہ اتار کر کونے میں رکھ دیجئے, اور ایک لمحے فکر آپ کو دے رہا ہوں میں. سوچئے, ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ بابری مسجد کے وقت جب مصالحت کی بات آئی آپ نے ٹھکرا دیا. بابری مسجد کا ٹکڑا نہیں ملا, ٹکڑا. اور اب جو سروے کیے جا رہے ہیں, چاہے گیان ویاپی کا ہو, چاہے شاہی عیدگاہ متھورا کا ہو, ہم 1991 ایکٹ کی بات کر رہے ہیں. غور سے سنیے یہ بات کو, اور آگے جا کے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے آئے گی. 1991 کا جو ایکٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 1947 یعنی آزادی کے وقت جو عبادت گاہ جس موقف میں تھی وہی موقف میں رہے گی. یہ 1991 کا ایکٹ ہے. اب جو دوسروں کی جانب سے چاہے گیان ویاپی ہو, چاہے شاہی عیدگاہ متھورا کا ہو, جو کورٹ میں گہار لگائی گئی سروے, گیان ویاپی کا سروے ہو گیا, اس میں کیا بتلایا جا رہا ہے کہ تریشول پتھر پہ کھدا ہوا نکلا, ڈمرو نکلا, بابا مل گئے, شیولنگ نکلا. یہ بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اب جب شاہی عیدگاہ کا جو ہے سروے ہوگا, اس میں بھی سروے میں اگر کچھ ایسی چیزیں نمایاں ہوتی ہے تو یہ وکلا یہ کہیں گے کہ 1947 میں جو حالت تھی وہ یہی حالت تھی, یعنی مسجد نہیں تھی بلکہ منادر تھے.
سروے کے ذریعے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے بابری مسجد کو گوا دیا گیا اس طریقے سے کہیں ہم گیان ویاپی متھورا شاہی عیدگاہ بھی نہ گوا دے. اسی لیے ہندو مذہب کے جو بھی دھرم گرو ہیں ان کے وہ اور ہمارے علماء جو ہندوستان بھر سے کوئی ایک جگہ سے نہیں, کوئی ایک بورڈ کے نہیں, کوئی ایک تنظیم کے نہیں, بلکہ سارے ہندوستان کے جید علماء مشائخین اور ہندو دھرم کے لوگ بیٹھے بات کریں, کوئی مصالحت کا راستہ نکالے. یہ 3 پر بات ختم ہونے والی نہیں ہے. ان کا ٹارگٹ تو 30,000 34,000 بہت ساری باتیں ہیں. کہاں تک کہ ہم لڑیں گے آپ ذرا سوچئے.